السلام علیکم، آداب، ست سری اکال دوستو۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ہماری کہانی تیرا موتی نو لال کے 8 پارٹ سنے، تو دوستو 9واں اور آخری پارٹ سننے سے پہلے آپ لوگ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے، اس وقت کا جب لوگ تجارت کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ تو دوستو کہانی سننے سے پہلے وہی پرانی 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری کہانی فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو پیج کو فالو کرو، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن گھنٹی دبانا نہ بھولیں۔ تو دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آگے کی کہانی سنیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا جب لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ مدینہ شریف سے ایک قافلہ تجارت کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اسی وقت مدینہ شریف میں ایک غریب گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور دائی بولتی ہے جاؤ کہیں سے شہد لے کر آؤ۔ آدمی دائی کی بات سنتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے گھر جاتا ہے، بولتا ہے ہمیں تھوڑا شہد دو۔ پڑوسیوں کے یہاں سے جواب آتا ہے کہ ہمارے گھر پہ تو شہد موجود نہیں ہے۔ وہ شہد کی تلاش میں محلے میں جاتا ہے، محلے سے مدینہ کی گلیاں میں گھومتا ہوا پورا دن گزار دیتا ہے، کہیں بھی اس کو شہد نہیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر نکلتا ہے ہارے تھکے من سے گھر کی اور چلتا ہے۔ تبھی تھوڑے ہی دور گیا تھا کہ ایک آدمی اس کو کچھ جاننے پہچاننے والا ملتا، پوچھتا بھائی صاحب کیا ہوا، بہت اداس لگ رہے ہو۔ یہ بات سن کے وہ آدمی بولتا ہے بھائی صاحب ہمارے گھر میں آج ایک بچے کی ولادت ہوئی، اور دائی نے ہم سے کہا جاؤ شہد لے کے آؤ۔ میں شہد کی تلاش میں صبح سے بھٹک رہا ہوں، کہیں شہد نہیں مل رہا۔ یہ بات سن کر وہ آدمی بولا بھائی صاحب شہد تو ہمارے گھر پر بھی موجود نہیں، لیکن ہاں تم کو ایک پتہ بتاتا ہوں، تم کو وہاں سے شہد ضرور انشاءاللہ ملے گا۔ وہ آدمی سامنے والے آدمی کی بات سن کر بولا بھائی صاحب جلدی بتاؤ، ہم ضرور جائیں گے۔ وہ آدمی بولا کہ مدینہ شریف سے ایک قافلہ کچھ دن پہلے تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا، وہ کل صبح مدینہ تشریف لا رہا ہے۔ آپ اس قافلے میں جائیں اور وہاں سے شہد دریافت کریں، انشاءاللہ آپ کو شہد مل جائے گا۔ وہ آدمی گیا گھر، عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر لیٹا، سوچنے لگا جلدی صبح ہو، ہم اس قافلے کی طرف جائیں اور شہد حاصل کر لائیں اپنے بچے کے لیے۔ وہ پوری رات یہی سوچتا رہا، سوچتے سوچتے یہاں تک کہ اسے فجر کی اذان ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ سویا نہیں، وہ اٹھا، مسجد گیا، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے ترنت وہ گھر نہ جا کے بلکہ مدینہ سے باہر قافلے کے انتظار میں نکل گیا، اور اسی راستے پہ گیا جس راستے سے وہ قافلہ لوٹنے والا تھا۔ ابھی وہ مدینہ شریف سے کچھ ہی کلومیٹر چلا ہوگا، ممکن آدھا 1 کلومیٹر۔ دیکھتا ہے سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے گرد و غبار کے ساتھ۔ وہ دوڑتا ہوا اس قافلے کی طرف بڑھا۔ اس قافلے میں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، گھوڑے پر 2 گھڑے لدے ہوئے ہیں۔ یہ غریب آدمی اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے، بولتا ہے بھائی صاحب آپ ہماری مدد کرو۔ گھوڑ سوار بولتا ہے بھائی صاحب ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ آدمی بولتا ہے ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ہمیں شہد کی ضرورت ہے، آپ تھوڑا مجھے شہد دیجیے۔ یہ بات سن کر گھوڑ سوار بولتا ہے بھائی صاحب پریشان نہ ہو، شہد موجود ہے اور ہم آپ کو شہد ضرور دیں گے، لیکن ہم اپنے امیر سے پوچھ لیں، ہمارا امیر اگر اجازت دیتا ہے تو ہم آپ کو شہد ضرور دیں گے۔ یہ بات سن کر غریب آدمی بولا گھوڑا مجھے پکڑاؤ، جلدی جاؤ، تم اپنے امیر سے پوچھو۔ گھوڑا سوار گھوڑے کی لگام اس آدمی کے حوالے کرتا ہے، وہ اپنے امیر کے پاس جاتا ہے، اپنے امیر سے کہتا ہے حضور مدینہ شریف سے ایک آدمی آیا ہوا ہے، بولتا ہے ہم کو کچھ شہد کی ضرورت ہے، تھوڑا شہد دے دو۔ امیر صاحب جو تھے وہ بات کو سنتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ گھوڑے پر سے ایک گھڑا کھول کر اس کو شہد دے دو۔ وہ آتا ہے، ایک گھڑا کھولتا ہے اور شہد دے دیتا، تو دوسرا گھڑا گھوڑے پہ باندھنے لگتا ہے تو بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ گھوڑا کا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے گھڑا نہیں لد پا رہا تھا، تو وہ بولا بھائی صاحب رکو، گھوڑے کو تم پکڑو، ہم اپنے امیر سے تھوڑا بات کر کے آتے ہیں۔
घुड़सवार अपने अमीर के पास जाता है, कहता है अमीर साहब आपने उसे एक घड़ा शहद दे दिया, दूसरा घड़ा घोड़े पे नहीं लद रहा, घोड़े का बैलेंस बिगड़ चुका है। अमीर साहब कहते हैं जाओ दूसरा घड़ा भी उसको दे दो। ये बात सुनकर घुड़सवार बोलता है हुजूर उसके पास तो कोई साधन नहीं, वो ले कैसे जाएगा, वो तो थोड़ा सा साथ मांगने आया था, आपने एक घड़ा दिया, अभी बोल रहे दोनों दे दो। हुजूर ने कहा जाओ तुम दोनों घड़े उसको दे दो, और जिस घोड़े पे दोनों घड़े लदे थे वो घोड़ा भी उसको दे दो। ये बात सुन के घुड़सवार आया, दोनों घड़े उसके हवाले कर दिए। वो आदमी को बोला ये घोड़े पर ला दो, ये घोड़ा भी ले जाओ। दोनों घड़ा उसके घोड़े पर लदवा कर उसको रवाना किया। उसके बाद वो अपने अमीर साहब के पास फिर पहुंचा। अमीर साहब के पास पहुंचने के बाद बोला हुजूर आपने तो उसे दोनों घड़े शहद भी दे दिया और घोड़ा भी दे दिया, तो उसने तो थोड़ा सा शहद मांगा था। तो अमीर साहब ने कहा वो अपनी हैसियत के मुताबिक गरीब आदमी मांगा था और हमने उसे अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। जानते हो ये अमीर साहब कौन थे? ये अमीर साहब उस वक्त के मशहूर और मारूफ सहाबी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने उस गरीब आदमी की मदद की। तो दोस्तों हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।